بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الباب الاول فی الخبر والانشاء، اس میں انہوں نے خبر اور انشاء کے مابین جو مشترک چیزیں تھیں ان کا ذکر کیا، پھر خبر اور انشاء کی مثال ذکر کی، تعریفیں ذکر کی، اور صدق خبر سے کیا مراد ہے اور کذب خبر سے کیا مراد ہے یہ واضح کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ خبر اور انشاء دونوں جملے ہوتے ہیں اور دونوں میں محکوم علیہ اور محکوم بہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو عنوان آگے قائم کیا ہے وہ ہے الکلام علی الخبر، اور اس کے بعد اسی طرح پھر الکلام علی الانشاء۔ ان دونوں عنوانات کے تحت یہ جو ان کے منفردات ہیں ان کو بیان کریں گے، جو چیزیں خبر میں پائی جاتی ہیں انشاء میں نہیں پائی جاتی، اور جو انشاء میں پائی جاتی ہیں خبر میں نہیں پائی جاتی ان کو واضح کریں گے۔ کہتے ہیں کہ خبر یا تو جملہ فعلیہ ہوگی یا اسمیہ ہوگی، کیونکہ خبر سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مراد جملہ ہے، یہاں کلام ہے، وہ کلام جو نسبت خبری پر مشتمل ہو اور اسناد خبری پر مشتمل ہو، وہ یہاں مراد ہے کہ جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ تو جملہ خبریہ کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، جملہ فعلیہ خبریہ اور جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب ایک ان سے بحث کی جاتی ہے علم نحو میں، ایک ان سے بحث کی جاتی ہے علم بلاغت میں۔ ظاہر ہے کہ دونوں علوم کا جو آبجیکٹو ہے وہ بالکل مختلف ہے، دونوں کا مطمح نظر مختلف ہے، دونوں ایک ہی چیز پر مختلف اینگل سے نظر ڈالتے ہیں۔ نحو میں آپ پڑھتے ہیں تو وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ جملہ فعلیہ وہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، اور پھر ان دونوں کا جو اسناد کے حوالے سے آپس میں تعلق ہے اس تعلق کو نحو میں واضح کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ فعل مسند ہوتا ہے اور اس کے بعد فاعل آتا ہے جو مسند الیہ ہوتا ہے، فعل مجہول ہو تو اس کے بعد نائب الفاعل آتا ہے۔ اسی طرح جملہ اسمیہ خبریہ میں مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ تو یہ ساری بحثیں جو اسناد کے حوالے سے ہیں یہ کی جاتی ہیں علم نحو میں، لیکن علم بلاغت میں خبر پر جو کلام کی جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ علم بلاغت کی، اور اب چونکہ ہم علم معانی پڑھ رہے ہیں اس میں خاص طور پہ، تو علم معانی میں جب یہ بحث کی جائے گی تو وہ علم معانی کی تعریف کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی جائے۔ علم معانی کی تعریف آپ نے یہ پڑھی ہے کہ اس میں لفظ عربی کے ان احوال کی بحث کی جاتی ہے کہ جن احوال کی وجہ سے کلام مقتضی الحال کے مطابق بنتا ہے۔ لہٰذا اس پورے علم میں ہمیشہ جب بحث کی جائے گی کسی بھی چیز پر، مثلا آپ آگے تقدیم و تاخیر کی بحث پڑھیں گے، حذف اور ذکر کی بحث پڑھیں گے، تو ان سب بحثوں میں جو پیش نظر ہوگی بات وہ یہ ہوگی کہ یہ کلام کا جو انداز ہے اور یہ جو اسلوب ہے تو یہ کس مقتضی الحال کے مطابق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس حوالے سے اس علم میں بحث ہمیشہ کی جائے۔ تو یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ جو خبر کی دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، ان میں سے جو جملہ فعلیہ ہے ایک ہے اس کا معنی موصولہ اور ایک ہے غیر معنی موصولہ، یعنی ایک ہے اس کا اصل استعمال وضعی استعمال، اور ایک ہے اس کا وہ غیر وضعی استعمال کہ جس میں وہ دلائل و قرائن اور شواہد کی بنا پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ہے جملہ اسمیہ کا معنی موصولہ، یعنی اس کا وہ استعمال کہ جس کے لیے اصل میں اور حقیقت میں اس کی وضع ہے، اور ایک اس کا بھی وہ استعمال ہے کہ جو غیر موصولہ میں ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ دلائل و قرائن ہونے ضروری۔ جملہ فعلیہ کا جو معنی موصولہ ہے وہ ہے ایک مخصوص زمانے میں حدوث کا فائدہ دینا اختصار کے ساتھ۔ کیا مطلب اس عبارت کا؟ ایک مخصوص زمانے میں حدوث کا فائدہ دینا اختصار کے ساتھ۔ لفظ حدوث جو ہے یہ عربی میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حدوث
سے ہی لفظ حادث بنا ہے، جس کو ہم علم کلام میں قدیم کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی قدیم اسے کہتے ہیں کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، جو ہمیشہ سے ہو، اور اس کے مقابلے میں حادث ہوتا ہے کہ جس کی کوئی ابتدا ہو، جس پر کوئی عدم کا وقت بھی گزرا ہو۔ اور دوسرا حدوث کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پیدا ہونا، کسی چیز کا وجود میں آنا، ایگزسٹ کرنا۔ تو یہاں یہ معنی ہے، یعنی وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو جملہ خبریہ ہے وہ اصل میں یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام کسی مخصوص زمانے میں وجود میں آیا ہے۔ مع الاختصار کا کیا مطلب ہے؟ مع الاختصار کا مطلب یہ ہے کہ اسی بات کو اگر ہم جملہ اسمیہ میں بیان کرنا چاہیں تو ہمیں لمبی عبارت بولنی پڑے گی، تو انہوں نے اہل لسان نے اس لمبی بات کو مختصر کرنے کے لیے جملہ فعلیہ وضع کیا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ جملہ اسمیہ میں یہ کہنا چاہے کہ زید گزشتہ کل کھڑا تھا، تو وہ کہے گا زید قائم امسی، اسے ساتھ امسی لگانا پڑے گا تاکہ گزشتہ کل کی طرف اشارہ ہو سکے۔ آج کے لیے زید قائم الآن کہنا پڑے گا، آنے والے کل کے لیے زید قائم غدن کہنا پڑے گا۔ تو اس میں ایک الگ کلمہ ذکر کرنا پڑے گا جو زمان پر دلالت کرے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسے کلمے ایجاد کیے اور وضع کیے کہ جن میں فعل اور زمانے پر بیک وقت دلالت موجود تھی، اور انہی کو فعل کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نحو میں بارہا پڑھ چکے ہیں کہ فعل 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، اس میں حدث ہوتا ہے، اس میں زمانہ ہوتا ہے، اور نسبت الی الفاعل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قام کو قائم الآن اس کا مخفف بنایا کہ جب آپ قام کہتے ہیں تو اس میں صرف کھڑے ہونے والے فعل کے ایگزسٹ کرنے کا، اس کے پائے جانے کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ مخصوص زمانے میں پائے جانے کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مراد ہے جو انہوں نے کہا کہ فالأولى موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصار، اس عبارت کا یہ مطلب۔ اب اگر کوئی بندہ کہنا چاہتا ہے کہ زید کھڑا ہوا گزشتہ زمانے میں، تو اسے قام زید کہہ دینا ہی کافی ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا معنی موضوع لہ۔ اب یہ جو زمانے مخصوص کہا انہوں نے، تو اس میں ظاہر ہے زمانے 3 ہیں، ایک زمانہ ماضی ہے، ایک حال اور مستقبل ہے۔ تو اس میں مزید تفصیل یہ ہے کہ وہ جو زمانے مخصوص میں کسی کام کے ہونے کو بیان کرتا ہے جملہ فعلیہ، تو کبھی تو معیناً بیان کرتا ہے، جیسا کہ ابھی مثال دی ہے قام زید، اس میں معین طور پر زمانہ ماضی میں کسی کام کا ہونا مذکور ہے۔ اور کبھی مبہمن ہوگا، جیسے مضارع آئے تو آپ جانتے ہیں کہ مضارع میں حال اور استقبال دونوں زمانے موجود ہوتے ہیں، اور یہ تو وہاں پر کانٹیکسٹ ہی طے کرے گا، سیاق و سباق طے کرے گا کہ یہاں حال مراد ہے یا مستقبل مراد ہے۔ تو زمن مخصوص تو وہاں بھی ہے، لیکن وہ زمن مخصوص مبہم ہے، وہ معین نہیں۔ آگے کہا وقد تفید الاستمرار التجددی بالقرائن اذا كان الفعل مضارعا كقول طریف او كلما وردت عكاظ قبیلة بعثوا الی عریفهم یتوسمون۔ یہ تو ہو گیا اس کا معنی موضوع لہ۔ اب ایک اور معنی جو جملہ فعلیہ میں پایا جاتا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے، جس طرح میں نے آغاز میں آپ سے گفتگو کی تھی کہ قرآن و سنت کی اور قرآن و حدیث کی اور عربی زبان کی لذت وہ بندہ پا ہی نہیں سکتا جسے بلاغت کے ساتھ مس نہیں ہے۔ جس طرح کہ جس بندے کو اردو ادب کے ساتھ مس نہ ہو، اردو شاعری نہ پڑھی ہو، اردو کے قواعد ضوابط نہ جانتا ہو، تو وہ بندہ اس زبان کے جو ہے نا فصیح اور بلیغ کلام، تو ان سے وہ متمتع نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح قرآن و حدیث سے بھی صحیح معنوں میں لطف اندوز وہی ہو سکتا ہے جسے اس علم سے شغف ہے۔ وہ معنی جو اس کا غیر موصولہ ہے لیکن وہ قرائن کے ذریعے یہ جملہ فعلیہ اس کا بھی فائدہ دیتا ہے، وہ ہے استمرار تجددی۔ استمرار تجددی کا کیا معنی ہے؟ استمرار کا تو معنی آپ جانتے ہیں کہ کسی کام کا لگاتار ہونا ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے مطلق استمرار۔ مطلق استمرار کیا ہے؟ کہ ایک کام لگاتار ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔
استمرار تجددی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کا وقفے سے لگاتار ہوتے رہنا. یعنی ایک بندہ ہے، وہ ابھی ایک کام اس نے کیا ہے، پھر 10 منٹ بعد کیا ہے، پھر 15-20 منٹ بعد کیا ہے، پھر گھنٹے بعد کیا ہے، اگلے دن پھر یہی روٹین ہے. تو یہ ہے استمرار تجددی. جب جملہ فعلیہ مضارعیہ ہو، یعنی اس میں فعل مضارع استعمال ہوا ہو، تو پھر وہ استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے قرائن کی وجہ سے. اس میں انہوں نے مثال جو دی ہے وہ شعر میں دی ہے، اور اس میں آخری جو اس کا کلمہ ہے یتوسمو، وہ ہے محل استشہاد. شعر کو یا کسی کلام کو پیش کرنا اسے کہتے ہیں استشہاد، یعنی ایویڈنس لینا. اور اس میں جو ایویڈنس کی جگہ ہوتی ہے، جس کلمے سے بطور خاص ایویڈنس لیا جا رہا ہوتا ہے، شاہد اس کلمے کو کہتے ہیں، اور اس جگہ کو کہتے ہیں محل استشہاد. اس میں محل استشہاد یتوسمو ہے. شعر کا مفہوم کیا ہے؟ عربوں میں اس دور میں میلے لگا کرتے تھے. جیسے آج کل آپ کے ہاں مختلف فیسٹیولز ہوتے ہیں جن میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ان میں دکانیں بھی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی، اور بیچنے والے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹالز لگے ہوتے ہیں. تو اسی طرح عرب میں کچھ میلے لگا کرتے تھے. ان میں یہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے عکاظ. یہ نخلا اور طائف کے درمیان ایک جگہ پہ یہ سالانہ میلہ لگا کرتا تھا، جس میں عرب کے سارے قبائل جمع ہوتے تھے، اور ان کے شعراء بھی آ جاتے تھے، اور ان کے جو بڑے بڑے خطیب ہوتے تھے وہ بھی آ جاتے تھے، اور پھر وہ اپنے اشعار سناتے اور اپنے قبیلوں کی تعریفیں بیان کرتے. اسی طرح جیسے آج کل ٹیلی ویژن آ گیا ہے تو لوگ ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں، تو وہاں ایسے قصہ گو لوگ تھے جو گزشتہ جو جنگیں ہوتی تھیں، ان کے آباء و اجداد کی لڑائیاں، تو ان لڑائیوں کے سارے واقعات ان کو پوری تفصیل کے ساتھ یاد تھے، اور وہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ بندہ سنایا کرتا تھا تاکہ ان کو اپنی تاریخ سے، اپنی ہسٹری سے اور اپنے کلچر سے آگاہی ہو. تو اس میں پورا عرب جمع ہوتا تھا. تو اس کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اوکلما وردت عکاظ قبیلۃ. وردت فعل ہے اور عکاظ مفعول فی ہے، قبیلۃ یہ وردت کا فاعل ہے. کہ جب بھی کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی قبیلہ عکاظ کے مقام پر وارد ہو، یعنی اترے آ کر، تو وہ اپنا عریف میرے پاس بھیجتے ہیں. عریف کسے کہتے ہیں؟ عریف کہتے ہیں سید القوم، جو کسی قوم کا سردار ہو، کسی قوم کا رئیس ہو، ان کے امور کا اہتمام کرنے والا ہو، اور ان کے سارے معاملات کو بہت اچھی طرح جانتا ہو، اسے عریف کہتے ہیں. تو ہر قبیلہ، جو بھی قبیلہ عکاظ میں آتا ہے تو وہ اپنا عریف، اپنا سردار میری طرف بھیجتا ہے. یتوسمو، توسم یتوسمو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توسم یتوسم کا معنی ہوتا ہے کسی کا چہرہ دیکھ کر اس کو پہچاننے کی کوشش کرنا. کسی کا چہرہ دیکھ کر اس کو، اس کے خاندان کو پہچاننے کی کوشش کرنا کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا باپ دادا کون ہے، یا اس کے چہرے مہرے سے کیا اندازہ ہو رہا ہے اس کی شخصیت کا، پرسنالٹی کا. یہ ایک باقاعدہ علم تھا عربوں کے ہاں کہ وہ بندے کو دیکھ کر تو وہ پہچاننے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ اس بندے کی عادتیں کیسی ہیں، اور اس بندے کا یہاں تک وہ پہچان لیتے تھے یہ کوئی فراڈیا تو نہیں ہے، یہ بندہ کوئی جو ہے وہ دھوکے باز تو نہیں ہے. تو وہ اس طرح بندہ وہ اپنا عریف بھیجتے ہیں کہ جو توسم کرتا ہے، یعنی چہرے کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. اب اس میں جو یتوسمو ہے نا فعل مضارع، تو یہ ہے جملہ فعلیہ جو استمرار تجددی پر دلالت کر رہا ہے. کیسے دلالت کر رہا ہے؟ سیاق کے ذریعے. سیاق کے ذریعے کیوں کہ سیاق سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت سے قبیلے عکاظ کے مقام پر آتے ہیں، اور جب بہت سے قبیلے آتے، کلما، جب بھی کوئی قبیلہ آتا ہے تو وہ اپنا عریف بھیجتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توسم والا کام پھر ایک مرتبہ تو نہیں ہوتا نا. ایک قبیلہ آیا اس نے اپنا عریف بھیجا، دوسرا قبیلہ آیا اس نے اپنا بھیجا، تیسرا آیا اس نے اپنا بھیجا. تو یہ توسم یعنی چہرے سے، چہرے مہرے سے اور اس کی فزیک سے اس کے احوال معلوم کرنے یا نسب معلوم کرنے کی جو صورت حال ہے، تو یہ تجدد کے ساتھ، باری وقفے کے ساتھ یہ جاری رہتی ہے. تو یہ ہے اس کا دوسرا معنی کس کا؟ کلام خبری کا، کہ وہ اگر جملہ فعلیہ پر مشتمل ہوگا تو اصل معنی اس کا یہ ہے کہ وہ افادہ حدوث کرے زمن مخصوص میں اختصار کے ساتھ، اور اگر وہ مضارعیہ ہو تو پھر وہ
استمرار تجددی پر بھی دلالت کرتا ہے بشرطے کہ قرینہ موجود ہو۔ اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہر قبیلہ اپنا بندہ بھیجتا ہے، تو وہ ہر قبیلہ اپنا بندہ بھیجتا ہے اس لیے کہ ہر قبیلہ کسی بہادر، کسی اس طرح کے بندے کی تلاش میں ہے نا، تو وہ جب ہر کوئی ڈھونڈے گا تو پھر ہی مطلوب تک وہ پہنچ سکیں گے۔ تو یہ تعیین مطلوب اور بہت زیادہ قبیلوں کا باری باری آنا یہ دلالت کر رہا ہے، یہ مقام ہے جو دلالت کر رہا ہے کہ یہاں یتوسموا میں استمرار تجددی مراد۔ دوسری قسم کلام خبری کی وہ ہے جملہ اسمیہ، اس کا بھی ایک معنی موصولہ ہے اور ایک معنی غیر موصولہ ہے جس پر وہ قرائن وغیرہ کے ذریعے دلالت کرے گا۔ معنی موصولہ جو ہے اس کا وہ تو محض مسند کا مسند الیہ کے لیے ثبوت ہے، جیسے الشمس مضیئۃ، سورج روشن ہے۔ اب اس میں کوئی حدوث اور تجدد دونوں کوئی نہیں۔ یہ حدوث کا مطلب کیا ہے؟ حدوث کا مطلب یہ الشمس مضیئۃ کا یہ مطلب بھی کوئی نہیں کہ پہلے سورج روشن نہیں تھا، ابھی سورج روشن ہوا ہے۔ اور اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ سورج وقفے سے لگاتار روشن ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ معنی بھی نہیں ہے۔ اس میں مطلق نسبت ہے۔ مطلق نسبت سے مراد یہ ہے کہ اس میں کئی طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ باری تعالیٰ کے لیے بھی جہاں اس کی صفات ثابت کی گئی ہیں قرآن کریم میں تو جملہ اسمیہ ہی استعمال کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں تو حدوث نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات دونوں قدیم ہیں، وہ تو حدوث سے پاک ہے، کہ حدوث کا معنی بتا چکا ہوں کہ کیا ہے، کہ ایک چیز پہلے نہیں تھی اب ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جملہ اسمیہ خبریہ ہے تو اس کا جو معنی موصولہ ہے وہ مطلقاً ثبوت ہے۔ اب وہ ثبوت دائمی بھی ہو سکتا ہے، غیر دائمی بھی ہو سکتا ہے، حدوث والا بھی ہو سکتا ہے، قدم والا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کئی صورتیں موجود ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اگر قرائن موجود ہوں تو جملہ اسمیہ خبریہ جو ہے وہ استمرار کا فائدہ بھی دیتا ہے، استمرار ثبوتی کا فائدہ بھی دیتا ہے، لیکن کب؟ جب کہ اس کی خبر میں فعل نہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ خبریہ میں فعل جو خبر ہے وہ بھی جملہ فعلیہ ہو سکتی ہے، جیسے زید قام یا زید یقوم، تو اس میں ہے جملہ اسمیہ لیکن اس کی خبر جملہ فعلیہ ہے۔ ایسا نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر اس میں اور جملہ خبریہ فعلیہ خبریہ میں کوئی خاص فرق باقی نہیں ہے۔ فرق ہے، فرق ہوگا، پھر بھی جو فرق پھر بھی ہوگا وہ آگے بتائیں گے یہ تفصیل، کہ وہاں ڈبل اسناد ہے، وہاں اسناد کا تکرار ہے، کیونکہ ایک تو جو وہ جملہ فعلیہ ہے اس کے اندر ضمیر کا فعل کی طرف اسناد اور ایک پورے جملے کا مبتدا کی طرف اسناد، تو فرق تو ہوگا، لیکن بہرحال اس میں پھر یہ استمرار نہیں پایا جائے گا۔ استمرار تب پایا جائے گا کہ جب جملہ اسمیہ کی خبر بھی اسم ہو، فعل نہ ہو۔ اس کی مثال دے رہے ہیں العلم نافع، علم نافع۔ اب یہ جو کہا جائے گا کہ العلم نافع، یا کوئی بھی جو جس کو کہتے ہیں کہ آفاقی جو قوانین ہوتے ہیں اور پوری انسانیت کے وہ مانے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ استمرار پر دلالت۔ اب مطلب کیا ہے کہ علم ہمیشہ نفع دیتا ہے۔ علم 1000 سال پہلے بھی اگر کسی کے پاس تھا تو نافع تھا، آج بھی ہے تو نافع ہے۔ علم جب بھی کسی کے پاس ہوگا تو وہ اس کو نفع دے گا۔ علم کی گویا کہ حقیقت اور ماہیت میں نفع بخشی والا عنصر جو ہے یہ شامل ہے۔ یہ بات بتانا جو ہے نا، یعنی اس کو آپ یوں مثالیں دیکھنے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات، الصدق خیر مثلا، الکذب شر، تو یہ ایسے جملے ہوں گے کہ ان میں ظاہر ہے کہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، جو اصول بیان کیے گئے ہیں، تو وہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں، تمام زمانوں میں تسلیم شدہ ہیں، تمام انسانوں میں تسلیم شدہ ہیں۔ اس طرح کے جملوں میں وہ استمرار پر دلالت کرے گا۔ یہ تو ہو گیا خبر کی دو قسموں کا فرق، کہ جو خبر اگر جملہ فعلیہ ہوگی کی شکل میں ہوگی تو اس کا معنی موصولہ کیا ہے اور غیر معنی موصولہ کیا ہے، اور اگر وہ خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے۔ آخر میں اس عنوان سے جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ مطلق خبر کس لیے لائی جاتی ہے۔ کلام میں جو خبر لائی جاتی ہے نا،
ایک تو ہے اس کی اقسام کا اپنا مخصوص افادہ کہ اس کی قسمیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جو اسپیسیفک ان کی ہے نا سرکل ان کا دائرہ اس میں وہ کیا فائدہ دیتی ہیں، اور ایک ہے ان جنرل مطلقاً خبر کس کے لیے لائی جاتی ہے۔ تو خبر کے کچھ ہیں اصلی بنیادی اغراض، بینیفٹس، فائدے جن کے لیے یہ لائی جاتی ہے، اور کچھ پھر اس کے دوسرے فائدے بھی ہیں جو سمجھ لیں کہ دوسرے درجے میں ہیں، دوسرے سٹیپ میں۔ تو کہا والاصل فی الخبر ان یلقى لافادۃ المخاطب الحکم الذی تضمنہ الجملۃ، اور آگے کہا او لافادۃ ان المتکلم عالم بہ۔ خبر دو چیزوں کے لیے اصلاً، یعنی اس کے معنی موضوع لہ کے اعتبار سے خبر جو ہے وہ دو چیزوں کے لیے لائی جاتی ہے، یا تو مخاطب کو وہ بات بتانے کے لیے، وہ حکم بتانے کے لیے کہ جو حکم جملے کے اندر موجود ہے، جس کو جملہ متضمن، حکم سے یہاں مراد وہ نسبت اسنادی ہے جو اس جملے میں موجود ہے، یا تو ان سادہ لفظوں میں وہ بات بتانے کے لیے کہ جو بات اس جملے میں بیان کی گئی ہے، یا تو خبر اس لیے لائی جائے گی۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس کو نہیں پتہ کہ بادشاہ آ چکا ہے، آپ اس کو کہیں حضر الامیر، تو اس میں آپ نے یہ خبر کیوں اس کے سامنے رکھی ہے؟ تو آپ کا مقصود ہے اس کو حکم کا فائدہ دینا۔ کون سے حکم کا؟ جس حکم کو یہ متضمن ہے، وہ کیا ہے؟ امیر کا حضور، حضور امیر، یہ حکم ہے جس کا فائدہ مخاطب تک پہنچانا، یہ آپ کا مقصد تھا، اس سے آپ کا ٹارگٹ یہ تھا۔ اس کو کہتے ہیں فائدۃ الخبر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فائدۃ الخبر۔ یہ اصطلاحی لفظ ہے، یہ اس علم کی اصطلاح ہے، یعنی یہ کہتے ہیں بلاغی حضرات کہتے ہیں کہ خبر جو لائی جاتی ہے وہ یا تو فائدۃ الخبر کے لیے یا لازم فائدۃ الخبر کے لیے۔ تو یہ پہلی صورت ہے کہ آپ خبر اس لیے لاتے ہیں کہ مخاطب کو وہ حکم بتائیں جو حکم جملے میں موجود ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس لیے خبر لاتے ہیں کہ آپ مخاطب کو وہ خبر میں جو وہاں اس جملے میں جو بات بتائی گئی وہ نہیں بتانا چاہتے، وہ تو اسے پہلے ہی پتہ ہے، وہ تو اسے معلوم ہے، آپ اسے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ بات معلوم ہے، اسے اپنا آگاہ ہونا بتانا چاہتے ہیں، اسے آگاہ کرنا نہیں چاہتے۔ سمجھ آ گئی؟ مثلا یہی بات جو ہے حضر الامیر، یہ ایک بندے کو پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ اسے پتہ ہے، اور اسے بھی پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے، اس کے علم کا آپ کو علم ہے، یہ بھی وہ جانتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ آپ خود اس بارے میں جانتے ہیں یا نہیں، تو وہ کہے گا، اب آپ اس کے سامنے جب کہیں گے حضر الامیر، تو اب اسے یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ اس لیے بتا رہا ہے کہ مجھے بھی اس چیز کی خبر ہے، یعنی اس بندے کو آپ اب یہ نہیں بتانا چاہتے کہ بادشاہ آ گیا ہے، کیونکہ وہ بندہ تو یہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ یہ جانتا ہے کہ بادشاہ آ چکا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ جانتا ہے، تو آپ اس کو یہ تو نہیں بتانا چاہتے کہ بادشاہ آ گیا ہے، کیونکہ یہ تو اس کے حق میں تحصیل حاصل ہوگی۔ اگر یہ بتائے تحصیل حاصل کا مطلب ہوتا ہے وہ کام کرنا جو پہلے ہی ہو چکا ہے، تو تحصیل حاصل عبث ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اب اسے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ بادشاہ آیا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں لازم فائدۃ الخبر۔ اس کی اور مثال کہ آپ کسی کو کہیں آپ کل آئے تھے، انت حضرت امس، آپ کل آئے تھے یہاں، اب یہ جو آپ اس کو بتا رہے، ظاہر ہے جو کل آیا تھا اس کو خود تو پتہ ہی ہے نا کہ میں آیا تھا، آپ اس کو یہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کل آئے تھے، اس کو کہتے ہیں لازم فائدۃ الخبر۔ اس کو لازم فائدۃ الخبر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے، جب ایک بندے کو پہلے ایک خبر کا پتہ ہی نہیں، اب آپ اس کو بتائیں گے تو آپ اس کو فائدۃ الخبر ہی پہنچائیں گے۔ ایک چیز کا آپ کو
خود وجود کا ہی نہیں پتہ اس چیز کے وجود کا، تو آپ اس کو جو خبر دیں گے تو وہ خبر لازم و فائدہ الخبر پر مشتمل نہیں ہو سکتی۔ اس کے حق میں تو وہ خبر ہے، اس کے حق میں تو وہ افادہ حکم ہے، تو وہ پہلا معنی دیں گے۔ چونکہ یہ دوسرا کام ہمیشہ پہلے کے بعد ہوتا ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ گویا اس کا لازم ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لازم بھی ملزوم کے بعد ہوا کرتا ہے۔ آگ جلتی ہے تو پھر دھواں وغیرہ اٹھتا ہے یا روشنی ہوتی ہے۔ یہ تو ہیں خبر کے اصلی معنی۔ اصلی معنوں سے مراد کیا ہے؟ معنی موضوع لہ، جس کے لیے خبر حقیقت میں وضع کی گئی ہے کہ یا اگلے بندے کو حکم کا فائدہ دینا، اور یا اسے اس بات کا فائدہ دینا کہ آپ اس حکم کے عالم ہیں، آپ اس حکم کو جان رہے ہیں جو آپ متکلم۔ آگے فرماتے ہیں کہ وقد یلقى الخبر لاغراض اخرى، کبھی خبر کی اور غرضیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ بہت ضروری باتیں ہیں، اور مثالیں جو انہوں نے دی ہیں ان کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی سے جو ہے نا وہ قرآن کریم کی بلاغت کی طرف کھڑکی کھلتی ہے اور بندہ اس کی طرف پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ مثلا کبھی کبھی بندہ بظاہر دے تو خبر رہا ہوتا ہے، اس کا جو کلام ہے وہ کلام خبری ہوتا ہے، لیکن نہ وہ حکم کا فائدہ دے رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اس بات کا بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات معلوم ہے، بلکہ اور اغراض ہوتی ہے۔ مثلا استرحام کا معنی ہوتا ہے کہ وہ رحم طلب کر رہا ہوتا ہے، رحم مانگ رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر رحم کیا جائے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ تو نے جو خیر میری طرف نازل کی ہے نا تو میں اس کا محتاج ہوں۔ اب یہ جو حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں، ذرا دیکھو کیا یہ افادہ حکم کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی بات بتائی جا سکتی ہے اور یہ اس کے محتاج ہیں، یہ بھی اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ کو کیا اللہ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں تیری خیر کا محتاج ہوں؟ ٹھیک ہے، یا میں یہ جانتا ہوں کہ میں تیری خیر کا محتاج ہوں، یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ اس میں نہ فائدہ الخبر ہے نہ لازم فائدہ الخبر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے بلا تشبیہ و تمثیل، کہ جیسے کوئی حاجت مند ضرورت مند جو مثال کے طور پہ نابینا ہے یا اس طرح ہے، تو وہ سب کے سامنے کہہ رہا ہوتا ہے میں اکھاں تو انا، میرے حالت رحم کرو، اس طرح کی باتیں کر رہا، تو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، جانتے ہوتے ہیں سب کہ یہ آنکھوں سے نابینا ہے، اندھا ہے، یا اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ در حقیقت وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ دو، میرے اوپر رحم کرو، مہربانی کرو۔ تو یہ ہوتی خبر ہے، لیکن اس کی غرض کیا ہے؟ استرحام، کبھی اظہار ضعف، کمزوری کا اظہار، اپنی بے بسی کا اظہار، وہ مقصود ہوتا ہے۔ جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا رب انی وہن العظم منی، کہ یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال جو ہے نا ان میں شعلہ بھڑک اٹھا ہے، یعنی مطلب وہ تو سفید ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، تو ظاہر ہے تو ربی انی وہن العظم منی، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، واشتعل الرأس شیبا، تو ظاہر ہے کہ حضرت زکریہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کو اپنا عالم ہونا بتا رہے ہیں، بلکہ یہ اظہار کمزوری ہے، کمزوری کا اظہار ہے، ضعف کا اظہار ہے، اظہار حسرت، اظہار حسرت، کہ جیسے امرأت عمران نے کہا کہ ربی انی وضعتها انثی، انہوں نے منت مانی تھی نا کہ بیٹا دے گا اللہ تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑوں گی، تو وہ حضرت مریم پیدا ہو گئیں، تو انہوں نے جو کہا کہ یا اللہ میں نے تو بیٹی کو جنم دیا، اب نہ یہ خبر کا فائدہ دے رہا ہے یا نہ لازم فائدہ الخبر ہے، تو یہ بھی اظہار حسرت ہے۔ جیسے کوئی بندہ کوئی کام کرنے لگے تو وہ کام اس سے اچانک خراب ہو جائے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو ٹوٹ گئی ہے، تو اب وہ دیکھنے والے تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹوٹ گئی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اظہار حسرت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی اظہار الفرح بمقبل والشماتۃ بمدبر، آنے والی چیز پر اظہار فرحت اور جانے والی چیز پر شماتت۔ شماتت کا معنی ہوتا ہے کسی دشمن کو نقصان پہنچے تو خوش ہونا، اسے شماتت کہتے ہیں۔ تو مثلا ایک بندہ کہے جاء الحق وزہق الباطل، اب یہ جو وہ کہہ رہا ہے حق آ گیا اور باطل چلا گیا، تو ظاہر ہے یہ کوئی خبر تو نہیں دے رہا، یہ تو وہاں موجود سب لوگوں کو پتہ ہے کہ فتح حاصل ہو گئی، دشمن بھاگ گیا،
فتح مل گئی، حق آ گیا، باطل غالب ہو گیا، بھاگ گیا، مغلوب ہو گیا باطل، تو اب یہ جو کہا رہا ہے جا رہا ہے جاء الحق، تو حق چونکہ آیا ہے تو اس کے آنے پر اظہار فرحت ہے، اور باطل چلا گیا ہے تو اس کے جانے پر شماتت ہے، یعنی خوشی کا اظہار ہے۔ یہاں خبر سے وہ معنی مراد نہیں، اظہار سرور مطلق خوشی، جیسے کسی بندے کو انعام ملے تو وہ سب جو دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے وہ اٹھا کر ٹرافی کو تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ون کر لیا ہے، اس کو میں جیت گیا ہوں، تو وہ ظاہر ہے کہ یہ اظہار خوشی کے لیے ہی ہے، ورنہ لوگوں کو تو پتہ ہے۔ توبیخ، کبھی کبھی جھاڑنا کسی کو، کسی کی جو ہے نا وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، وہ مقصود ہوتا ہے خبر میں۔ مثلا کسی بندے کو آپ نے کہا ہوا تھا کہ اس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، اور وہ جب پہنچا تو سورج طلوع ہو چکا تھا، تو آپ اس سے کہیں الشمس طالعۃ، تو یہ تو اس کو بھی پتہ ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ جانتے ہیں سورج طلوع ہو چکا ہے، تو لہذا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو ڈانٹ۔ یا کوئی بندہ اپنے بھائی کو مار رہا ہو تو آپ اسے جا کر کہیں کہ یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے، تو یہ جو خبر دیں گے تو اس خبر میں بھی کیا ہے، توبیخ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ سمجھ آ گیا جی؟ تو 2 معنی موضوعہ ہو گئے، اور یہ 6 معنی غیر موضوعہ ہیں جو قرائن وغیرہ سے پتہ چلیں گے۔ اس کے بعد آگے خبر کی کچھ اور اقسام بھی ہیں، وہ بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مخبر کا جو خبر سے قصد ہے نا، وہ ہے افادہ مخاطب، اور جب یہ قصد ہو اس کا، یعنی بعض اوقات افادہ مخاطب ہوتا ہے اور بعض اوقات افادہ مخاطب نہیں بھی ہوتا، جیسے آپ نے ان میں پڑھا، جہاں اس کا مخبر کا خبر سے قصد افادہ مخاطب ہوگا تو وہاں اسے چاہیے کہ وہ کلام پر قدر حاجت اختصار کرے، یعنی اتنا کلام ذکر کرے کہ جتنے کلام کی ضرورت ہے، تاکہ وہ لغو سے، بے فائدہ کلام سے بچ سکے۔ یہ قاعدہ بتا رہے ہیں کہ خبر کی 2 ہی صورتیں ہوں گی نا، یا تو مخبر خبر سے ان 6 چیزوں کا فائدہ دینا چاہتا ہوگا، ان میں تو کوئی افادہ تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک اور زائد چیز کا اظہار ہے، استرحام، اظہار ذوف، اظہار تحسر، اظہار فرح، اظہار سرور یا توبیخ۔ جہاں وہ مخاطب کو فائدہ دینا چاہتا ہے تو وہاں اسے یہ چاہیے کہ وہ کلام اتنا ذکر کرے جتنی کلام کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس سے زیادہ ضرورت کرے گا، ضرورت سے زیادہ کلام ذکر کرے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ لغو سے بچ نہیں سکے گا، اور اگر کم ذکر کرے گا تو وہ پہلی بن جائے گی، وہ تو سمجھ ہی کوئی نہیں آئے گا کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ مخاطب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، مخاطب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر تو مخاطب خالص ذہن ہے، خالص ذہن کا مطلب ہے کہ اس چیز کو وہ ڈینائی نہیں کر رہا، اس کا انکار نہیں کر رہا، اس بارے میں اسے کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں، کوئی شک و شبہ بھی نہیں، سیدھا سادہ ایک مخاطب ہے، اس کے سامنے آپ نے بات رکھنی ہے تو آپ خبر کو مجرد عن التاکید ذکر کریں گے، اس میں کسی قسم کی تاکید کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، جیسے کہ آپ کہیں گے اخوک قادم، کہ تیرا بھائی آنے والا ہے۔ یہ اس بندے سے آپ بات کریں جو خالی ذہن ہے، جس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے اور انکار بھی نہیں ہے۔ اگر وہ متردد ہو، متردد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شک ہو کہ پتہ نہیں یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو حسن توقیدہ، یعنی وہ متردد بھی ہو اور وہ چیز کی معرفت کا طالب بھی ہو، اس کی یہ خواہش ہو کہ مجھے صحیح اور سچی بات پتہ چلے، پکی بات، تو اب بہتر ہے کہ اس کلام کو تاکید کے ساتھ ذکر کیجیے۔ اب آپ کہیں گے ان اخاک قادم، ان ذکر کریں گے جو کہ تحقیق کے لیے آتا ہے، اور اگر وہ جو ہے نا وہ متردد نہیں بلکہ اس سے اگلے درجے میں وہ منکر ہے، یعنی اس کو بالکل یہ یقین ہے کہ یہ کام نہیں ہوا حالانکہ وہ کام ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ منکر سے جب کلام کیا جائے گا تو یہ ایک اس سے بھی اگلا سٹیج ہے۔ اس میں اگر آپ سیدھا کلام ذکر کریں گے تو وہ مقتضی الحال کے مطابق نہیں، وہ جو آپ نے شروع میں تعریف میں پڑھا، اب یہ ہے مقتضی الحال، اور یہ ہے حال، اور یہ ہے مقتضی الحال، کہ متکلم کا خالی ذہن ہونا یہ ایک حال ہے، متردد ہونا دوسرا حال ہے، منکر ہونا تیسرا حال ہے۔ اس صورت میں توقید واجب ہے، اور صرف واجب نہیں، جتنا انکار بڑھتا جائے گا اتنی تاکید بھی بڑھانی پڑے گی، تاکہ کلام مقتضی الحال کے مطابق ہو، کبھی 1 مؤکد، کبھی 2 مؤکد، کبھی زیادہ مؤکد، جتنا انکار کا درجہ ہوگا۔ مثلا ان اخاک قادم،
یا ان اخاک لقادم، ان بھی اور لام بھی، یا واللہ ان اخاک لقادم، اس میں واللہ بھی، قسم بھی، ان بھی اور لام تاکید، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا مطلب یہ بنا کہ خبر کی پھر اس اعتبار سے 3 قسمیں بن جائیں گی، یا تو وہ تاکید سے خالی ہوگی، یا وہ تاکید پر مشتمل ہوگی تو اس کا مشتمل ہونا حسن ہوگا یا واجب ہوگا۔ اس طرح یہ 3 قسمیں بن گئیں۔ پہلی قسم کو کہتے ہیں خبر ابتدائی، کلام ابتدائی، دوسری کو کہتے ہیں طلبی، اور تیسرے کو کہتے ہیں انکاری، ٹھیک ہے۔ اب توکید کا ذکر کیا تو یہ آلات توکید بھی بتا رہے ہیں، انسٹرومنٹس جو ہیں جن کے ذریعے آپ تاکید پیدا کریں گے وہ کون سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان ہے، لام ابتدا ہے، احرف تنبیہ ہیں، الا اماہا، اور قسم ہے، نون تاکید ہے، حروف زائدہ ہیں۔ حروف زائدہ اسی کلام کے اندر جو ہے نا وہ سٹریس پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں قرآن مجید میں، جیسے ما کے بعد ان آتا ہے تو ما بھی نافیہ اور اس کے بعد ان نافیہ وغیرہ، تو اسی طرح تکرار کرنا وہ تاکید لفظی جس کو کہتے ہیں، یا قد آتا ہے ماضی کے شروع میں یا مضارع کے شروع میں، اور اما شرطیہ، اما زید فمنطلق، تو یہ اس میں بھی تاکید ہے۔ تو یہ سارے ہیں آلات توکید جن کے ذریعے توکید آپ جانتے ہیں کہ مثبت کلام میں بھی پیدا کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور منفی کلام میں بھی، تو دونوں طرح کی تاکیدیں جو ہیں وہ انہوں نے بتا دی ہیں۔ اس طرح یہ تھا الکلام علی الخبر، جس میں خبر کی 2 قسمیں بتائیں انہوں نے شروع میں، یعنی کہ جملہ فعلیہ خبریہ، اسمیہ خبریہ، دونوں کے معنی موصولہ، غیر معنی موصولہ، اور دیگر اغراض بتائیں، اور آخر میں خبر کی 3 قسمیں، ابتدائی، طلبی اور انکاری، اور توکید کے آلات انہوں نے بیان کیے ہیں۔